بڑا مجذوب ہے وہ جسے لوگ قیس کہتے ہیں، اور قیس کو سب سے پہلے مجنو جس نے کہا ہے اس ذات کو امام حسن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن کے نام سے ایسا مجنو نکلا کہ دنیا قیس کا نام ہی بھول گئی اور اس کو سب نے مجنو کہہ۔ پتا چلا آل نبی کی زبان سے مذاق میں نکلے ہوئے الفاظ بھی اتنے مقبول ہوتے ہیں۔ توجہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آل نبی اگر مزاح میں کہہ دے تو اتنی مقبولیت ہے، اگر سیریس کہیں تو مقبولیت کا عالم ہے۔ واہ واہ۔ اور تو فرمائیں امام حسن نے مزاح میں کہا تھا۔ دو بزرگوں میں اختلاف چل رہا تھا، امام حسن گزر رہے تھے، حسن مجتبیٰ نے قیس کو دیکھا، جنگل میں ریت کا گھروندہ بنا رہا تھا۔ او قیس، دو بزرگوں میں اختلاف چل رہا ہے، یہ بتا کہ خلافت کا حقدار کون ہے؟ تو کہا میری لیلا ہے، خلافت کا حق میری لیلا کو حاصل۔ ہائے، آپ نے ہنس کے کہا او تو مجنو ٹھہرا، بس زبان سے نکلا تجھے تو لیلا کے سوا۔ لیکن بہرحال تو بات لیلا مجنو کی آ گئی۔ ایک بات یاد ہے، عشق کیا ہے۔ ایک دن لیلا نے حلوہ تیار کیا، بڑا خوشبودار حلوہ، اور کہا اپنی کنیز کو یہ میرے مجنو کو دے آنا۔ جیسے ہی لیلا کی کنیز حلوہ لے کر چلی تو اس کی خوشبو سے مشام جاں معطر ہو گئے۔ ایک تو وہ بنا تھا لذیذ، اور دوسرا لیلا کے خوبصورت ہاتھوں کی تاثیر۔ تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے۔ لیلا کی طرف سے نکلا وہ حلوہ جیسے ہی پہنچا، گلی کے سارے چھوکروں نے کہنا شروع کیا انا مجنو انا مجنو، میں مجنو ہوں۔ حلوہ دیکھ کے میں مجنو ہوں، میں مجنو۔ کنیز ہوشیار تھی لیلا کی، اس نے کہا اتنے سارے مجنو نہیں ہیں، مجنو تو کوئی ایک ہی ہے۔ کہا اچھا، میں ابھی پوچھاتی ہوں لیلا سے مجنو حقیقی کون ہے؟ کنیز نے کہا میں پوچھ کر آتی ہوں کہ حقیقی مجنو کون ہے۔ لیلا کے پاس گئی، او لیلا، سارے گلی کے چھوکرے کہتے ہیں انا مجنو، تو تیرا مجنو کون ہے؟ اس نے کہا حلوہ رکھ دے، ابھی پتا چلے گا مجنو کون ہے۔ اچھا، حلوہ رکھ دیا، ایک تشت دیا، پلیٹ، اس میں چھری دی، اور چھری دے کر کے کہا یہ لے جا، اور لے جا کر کے میرے گلی کے جو چھوکرے سب کہتے ہیں نا انا مجنو انا مجنو، ان سے کہنا لیلا نے دیا نہیں ہے، اب لیلا کچھ مانگ رہی ہے۔ عشق کا امتحان کہاں ہوتا ہے؟ لینے میں نہیں، دینے میں۔